جانتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ بحث کیا چل رہا ہے. ہماری گفتگو امامت کے بارے میں ہے اور امامت ایک اہم موضوع ہے. اسی وجہ سے میں نے صرف اس کے ایک درس کو تقریباً 5 ہفتوں سے اسی کے اوپر گفتگو چل رہی ہے. تو جتنی بھی دلیلیں ضرورت امامت اور اثبات امامت کے لیے ہیں ان ایک ایک دلیلوں کو ہم نے یہاں پر تفصیل سے گفتگو کی. کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن کے کونے میں یہ بات پڑی ہوگی. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کاملاً بھول جائیں گے. اگر وہ آیت سامنے آ جائے یا اس کا ترجمہ سامنے آ جائے تو وہ مطالب بھی آپ کے ذہن میں ابھر کر آ جائیں گے. تو اس سے آپ کے خود عقیدے کی مضبوطی کا سبب بنے گا. مکتب اہل بیت کو پھیلانے اور اس کے دفاع کے لیے اگر کسی مخالف مذہب سے بات چیت ہوئی تو وہاں پر آپ اس میں دلیل قائم کر سکیں گے. اور جب آپ اندرونی طور پر دلیلوں کے ساتھ اپنے دین کو سمجھے ہوں گے تو کوئی بھی پروپیگنڈا اور کوئی بھی مخالف ہوا آپ کو بدل نہیں سکتی، بہکا نہیں سکتی. یہ آپ کی ایمان کی مضبوطی کا سبب ہوگا. اسی وجہ سے میں نے اس کو چونکہ اور یہ ہمارا طرح امتیاز بھی ہے. توحید میں اتنا اختلاف نہیں ہے، نبوت میں اتنا اختلاف نہیں ہے، قیامت کے مسئلے میں اتنا اختلاف نہیں ہے. شیعت پہچانی جاتی ہے تو عقیدہ امامت کی وجہ سے. اور اگر یہی چیز ہمارے لیے کمزور ہو، ہم نہ امام کی زندگی کے بارے میں جانیں، نہ امامت کی ضرورت کے بارے میں جانیں، نہ امام کی شرائط کے بارے میں جانیں، نہ امامت کیسے ثابت ہوئی اس کی دلیلوں کے بارے میں جانیں، تو ہم پھر کس بات کے مذہبی ہیں، کس بات کے شیعہ ہیں. تو اس وجہ سے اس کو میں نے اہمیت دیتے ہوئے ایک ایک دلیل کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. امامت کو ثابت کرنے کے لیے امامت کی ضرورت کا انکار تو کوئی نہیں کرتا ہے. ہر آبادی کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت ہے، ایک حاکم کی ضرورت ہے، چاہے وہ اچھا حاکم ہو چاہے وہ برا حاکم ہو. کوئی بھی سماج بغیر قانون کے نہیں چل سکتا ہے. تو ایک قانون کی ضرورت ہے، ایک حاکم کی ضرورت ہے. اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. بحث یہاں ہے کہ سرور کائنات کے بعد اللہم صلی علی محمد ان کی رحلت کے بعد امت کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا اس کے بارے میں رسول خدا نے کچھ ارشاد فرمایا، اپنے جانشین کا تعین فرمایا یا نہیں، یا اس کو امت کے حوالے کر دیا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسی ذمہ داری رسول خدا کی تھی، جیسے وحی کا دریافت کرنا، حکومت کا قائم کرنا اور دین کی تشریح کرنا، ان ذمہ داریوں کے لیے پہلی ذمہ داری جیسے وحی کا دریافت کرنا مکمل ہو گیا. قرآن کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، دین مکمل طور پر آ چکا ہے. لیکن 2 ذمہ داریاں ابھی بھی باقی ہیں. ایک ذمہ داری کیا ہے؟ حکومت کا قیام. ایک عادل حاکم اس کی سربراہی کرے اور اس کی رہنمائی کرے. دوسرے دین کی تشریح کرنا. رسول خدا کو 23 سال دین کی تبلیغ کا موقع ملا، مگر آخری 10 سال آپ زیادہ تر جنگ میں مشغول رہے، اسی لیے تمام احکام کو تفصیلی طور پر بیان آپ نے نہیں کیا. اور پھر جیسے جیسے نئے زمانہ آتا جائے گا نئے مسائل ابھرتے جائیں گے، تو ان نئے مسائل میں رہنمائی کون کرے گا؟ اس وجہ سے ایک ایسے امام کی ضرورت ہے جو شریعت سے مکمل طریقے سے واقف ہو. صرف حکومت چلانے کی بات ہوتی تو شاید کوئی بھی باغ ڈور سنبھال لیتا، لیکن یہاں پر دین کی تشریح کی بات ہے. تو اس کے لیے ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو رسول خدا کا ہم پلہ ہو. چونکہ ذمہ داری وہی ذمہ داریاں ہیں جو رسول کی ذمہ داریاں ہیں، تو شخص بھی ایسا ہو جو ان کے ہم پلہ ہو. اس کے اندر وہی خوبیاں ہونی چاہیے جو رسول خدا کے اندر موجود تھی، جیسے علم، جیسے عصمت. علم اور عصمت ان کے اندر پایا جانا چاہیے. اور رحلت پیغمبر کے بعد جتنے بھی خلفاء آئے وہ نہ تو معصوم تھے نہ تو عالم تھے. علم کے لیے وہ در اہل بیت پر آ کر بھیک مانگتے تھے اور ان کی خطاؤں کی وجہ سے آج تک امت مسلمہ پریشان ہے. تو امام کی امامت کی اشد ضرورت ہے اور اس کا تعین آپ نے کیا. اب اس کے لیے ہم کیا پیش کرتے ہیں؟ آیتیں پیش کرتے ہیں. آیتیں جب پڑھتے ہیں ہم تو وہاں پر نہ کسی کا نام ہے نہ کچھ ہے، تو کیسے سمجھیں گے کہ آئے ولایت سے مراد حضرت علی ہے، آئے اکمال سے آئے بلغ سے مراد حضرت علی ہیں؟
تو یہاں پر سب سے بڑا سہارا ہمارا روایتیں ہیں، پیغمبر خدا کی حدیثیں ہیں، وہ حدیثیں جو دونوں کے نزدیک معتبر ہیں، وہ حدیثیں جو متواتر ہیں، صدر اسلام سے لے کر اب تک اسے مسلسل بیان کیا جا رہا ہے، ان حدیثوں کی بنیاد پر ہم امیر المومنین کی امامت کا تعین کرتے ہیں، 12 ائمہ علیہ السلام کی امامت کو پہچانتے ہیں، اور وہ میں نے دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کی، آئے اولی الامر پیش کی، آئے بلغ پیش کی، آئے ولایت پیش کی، اور حدیثوں میں حدیث منزلت آپ کے سامنے پیش کی، حدیث ثقلین آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ آیات اور روایات کا مجموعہ ہے جس سے ثابت ہوا کہ امیر المومنین اور ان کے بعد 11 امام امت کی رہبری کے حقدار ہیں۔ اللہ نے ان کے حوالے، اور یہ جو عہدہ دیا پروردگار عالم نے دیا، اور رسول خدا نے فقط اور فقط ان کی معرفی کی۔ ہر پچھلا امام آنے والے امام کی معرفی کرتا ہے۔ آج کیا بحث ہونے والی ہے؟ آج ہماری گفتگو ہے آئے تطہیر کے بارے میں، اور آئے تطہیر کیا ثابت کرتی ہے؟ آئے تطہیر عصمت کو ثابت کرتی ہے۔ آج ہمارا موضوع عصمت ہے اور آئے تطہیر کی تفسیر ہے۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے عزیزو۔ ہمارے مطالب کتاب سے ہم آہنگ رہے، اسی لیے میں ساری باتیں کتاب کو نظر میں رکھ کے سنا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، امام علی اور دوسرے ائمہ علیہ السلام کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ وہ دینی مرجعیت اپنے ہاتھ میں رکھیں، دین کی تشریح کریں، اور آپ کے بعد ایک اسلامی حکومت قائم کریں۔ اس کے لیے ایسے رہبر اور ہادی کی ضرورت ہے جو رسول خدا کا ہم پلہ ہو، گفتار میں کردار میں ان کی طرح ہو، تاکہ وہ مسلمانوں کی کما حقہ رہنمائی کر سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ رسول خدا ہی کی طرح علم کے بھی حامل ہوں اور گناہوں سے بھی محفوظ ہوں۔ گناہوں سے محفوظ ہونا ایک لازمی شرط ہے، جیسا کہ نبوت کے بحث میں ہم نے بتا دیا کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے عصمت کی ضرورت پہ گفتگو نہیں کریں گے، فقط یہ ثابت کریں گے کہ اہل بیت معصوم ہے یا نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اماموں کی پہچان کے لیے اس کو ایک ذریعہ قرار دیا۔ جہاں نام ذکر ذکر کیے وہاں پر صفات ذکر کیے، کہا کہ صفت عصمت جس میں پائی جائے وہ تمہاری امامت کا حق رکھتا ہے۔ جو آیتیں قرآن مجید میں آئی ہیں ان میں سے ایک مشہور آیت آیت تطہیر ہے، جس کا شان نزول آپ ہر ہفتہ پڑھتے ہیں، بہت سارے گھروں میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ جناب ام سلمہ رسول خدا کی زوجہ گرامی فرماتی ہیں، ایک دن رسول خدا اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے کہ ان کی بیٹی فاطمہ زہرا گھر میں وارد ہوئی اور سلام کیا۔ پیغمبر خدا نے جواب سلام دیا اور ان کو اپنے پاس بلایا۔ حضرت فاطمہ اپنے والد گرامی کے قریب گئیں اور ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام یا امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، پھر امیر المومنین تشریف لائے۔ رسول خدا ان سب کو انہوں نے اپنے اطراف جمع کیا اور جمع کر کے یہ دعا کی، خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو ہر قسم کی آلودگی سے محفوظ رکھ، انہیں ہر قسم کے گناہ، خطا، نسیان اور اخلاقی برائیوں سے محفوظ رکھ۔ یہ روایت عزیزو اہل سنت کی 70 کتابوں میں 70 روایتیں اہل بیت کی اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، جس کو کتاب احقاق الحق میں جمع کیا گیا۔ ایک صلوات پڑھی محمد و علیہ جب سارے افراد پنجتن قصہ میں جمع ہو گئے اور رسول خدا جناب فاطمہ نے جو چادر پیش کی اس کے نیچے جب سب جمع ہو گئے، اس وقت جناب جبرائیل آئے اور آ کر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33
آپ نے تلاوت کی اور آئے تطہیر نازل ہوئی. یہ شان نزول ہے. اور یہ واقعہ کب کا واقعہ ہے؟ فتح مکہ کے بعد قرن نہوم ہجری، 9ویں قرن ہجری کا یہ واقعہ ہے. اس واقعے کے بعد تقریباً 6 مہینے تک رسول خدا در اہل بیت پر آتے تھے، لوگوں کو یہ جتانے کے لیے کہ یہ معصوم افراد کون ہیں، میرے اہل بیت کون ہیں، آگے چل کے تمہارے لیڈر کون ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے آپ کے گھر پر آتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت تم پر سلام ہو. یہ رسول خدا کا شیوا تھا. اور وہ آیہ کریمہ کیا ہے؟ وہ آیہ کریمہ عزیزو جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں اس کو میں شروع سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے لیے واضح ہو اور بحث سمجھ میں آئے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا. آپ بارہا مجلسوں میں صرف اتنی سی آیت سنتے رہے ہوں گے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، مگر اس سے پہلے کا ٹکڑا یہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم زوجات پیغمبر کو خطاب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، دوران جاہلیت کی طرح اپنی زینت کی نمائش مت کرو، وآتینا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، واطعنا اللہ، اور اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. پھر اس کے بعد آیت کا لہجہ بدل جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ رجس کو آپ اہل بیت سے دور رکھے جیسے کہ دور رکھنے کا حق ہے اور آپ کو پاکیزہ قرار دے. اب یہاں پر عزیزو بحث یہ ہے کہ یہ آیہ کریمہ سورہ احزاب کی ہے اور آیت نمبر 33 ہے، اور سیاق آیت یہ بتا رہی ہے انما یرید اللہ سے پہلے کا جو جملہ ہے وہ زوجات کے بارے میں ہے، اور بعد کا ٹکڑا جس کے اندر لہجہ بدلا ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ یہیں پر آ کر لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے. اہل سنت یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس سے بھی مراد وہی ہے، اور ہمیشہ بیویاں اہل بیت شمار کی جاتی ہیں تو وہ اہل خاندان ہے، گھر والیاں ہیں. تو اللہ نے زوجات رسول کو خطاب کر کے کہا کہ پروردگار عالم تمہیں پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے. اب یہاں پر میں ایک تفصیلی دلیلیں دے کر آپ کو یہ سمجھا سکتا ہوں، مگر اگر اسے میں پورا مکمل نہ کر پاؤں تو ایک مختصر دلیل جو تمام دلیلوں پر بھاری ہے وہ دے کر میں جب اپنے بری الذمہ ہو جاؤں. وہ کیا ہے صاحب؟ وہ یہ کہ اہل سنت سے یہ پوچھا جائے یہ آیت کیا عصمت کے اوپر دلالت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ عصمت پہ دلالت کرتی ہے. صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے، اور وہ بھی انما، بس اللہ کا ارادہ ہے کہ تم کو نجاست سے، رجس سے، خبائث سے، برائیوں سے دور رکھے، خطا سے، نسیان سے دور رکھے، معصیت سے دور رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور رکھنا چاہ رہا ہے، یہ صاف صاف عصمت کی دلیل ہے. اچھا، تو آیت عصمت کے اوپر دلالت کر رہی ہے. دوسرا سوال، کیا آپ لوگ زوجات رسول کے بارے میں عصمت کے قائل ہیں؟ تو سارے اہل سنت کہیں گے کہ نہیں، وہ ان کو معصوم نہیں سمجھتے، اور یہ ایسی ہڈی ہے ان کے گلے کی، اگر کہتے ہیں کہ معصوم ہے تو ہم پکڑ لیں گے کہ سورہ تحریم میں رسول کی بیویوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اگر تم نے توبہ نہیں کی
تو میں رسول کی جانب سے، رسول کی طرف سے تمہیں طلاق دے دوں گا، تو اس کا مطلب ہے معصوم نہیں ہے۔ اور پھر جنگ جمل میں امیر المومنین کے خلاف آئیں، تو کیا یہ بتائیے آپ خلیفہ چہرم جس کو مانتے ہیں، جس کو کرم اللہ وجہہ مانتے ہیں، جس کو افضل صحابہ مانتے ہیں، جس کو عالم مانتے ہیں، سب سے زیادہ علم رکھنے والا مانتے ہیں، جس کو خلوت میں جلوت میں رسول کا ساتھی مانتے ہیں، جس کو مانتے ہیں کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی مع الحق والحق مع علی، جب حق ان کے ساتھ ہے تو کیا یہاں پر عائشہ اپنے عمل میں صحیح تھی یا غلط تھی؟ تو وہ یہاں پر آ کر کہیں گے کہ وہ غلط تھی۔ اگر وہ غلط تھی تو پھر معصوم کیسے ہوئی؟ تو اس سے عصمت سے ثابت ہو گیا کہ اس پوری آیت میں تذکرہ خواتین کا ہے، مگر زوجات رسول آئے تطہیر میں شامل نہیں ہے، آئے تطہیر میں شامل نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر بحث یہ ہوتی ہے، اچھا اگر آئے تطہیر میں شامل نہیں ہے تو آپ خود بتائیے اچانک ایک بات کرتے کرتے دوسری بات کہاں سے شروع ہو گئی، اور وہ بھی ایک ہی جملے میں، ایک ہی آیے کریمہ میں؟ ایک تو یہ شک ہو رہا ہے۔ تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنا کوئی قیمتی سامان محفوظ کرنا چاہتے ہیں یا کسی کی توجہ اپنی طرف دلانا چاہتے ہیں تو اچانک ایک بات میں دوسری بات پیدا کر دیتے ہیں، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ یا اگر کوئی قیمتی سامان اگر پیش کرنا چاہتے ہیں، جیسے اگر آپ کا ہار ہے، چوروں سے بچانا چاہتے ہیں، صبح تجوریوں کی طرف جاتے ہیں، تکیوں کی طرف نہیں جاتے، تو آپ کیا کرتے ہیں، روئی کے اندر اس کو رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی توجہ کو ہٹانے کے لیے زوجات کا تذکرہ کرتے کرتے اچانک اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اہل بیت علیہم السلام سے ان کو اتنی دشمنی ہے کہ جو کوئی آیت یا روایت اہل بیت کی شان میں صریحاً نازل ہوتی ہے اس کو کوئی اور معنی دے کر اس کو بدل دیتے ہیں، اسی لیے ادھر توجہ دلائی۔ دوسری بات دیکھیے اس آیے کریمہ میں ایک بات جو اہم ہے، نقطہ توجہ کرنے کا، وقرنا بیوتکنا، یہ وقرنا بیوتکنا، تبرجنا، اقمنا، آتینا، اطعنا، یہ جتنے بھی الفاظ آئے یہ سب جمع مؤنث کے صیغے ہیں، جمع مؤنث کی ضمیریں ہیں، اور اچانک یہاں پر آ کر کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، یہاں پر وہاں پر پوری مؤنث کی ضمیریں ہیں اور یہاں پر مذکر کی ضمیر ہے۔ جمع کا صیغہ ضرور ہے، جمع کا صیغہ ہے، مذکر کی ضمیر ہے۔ مذکر کی ضمیر کیوں استعمال کی؟ اس لیے کہ یہاں پر 4 مرد ہیں، رسول خدا ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے اور حضرت علی علیہ السلام ہے۔ اسی لیے چونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے اسی لیے یہاں پر ضمیر جمع استعمال کی، اور ایک جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ ضمیر بھی بتاتی ہے کہ اس کا تعلق خواتین سے یا زوجہ پیغمبر سے نہیں ہے۔ تو عزیزو، اس سے پروردگار عالم کیا چاہتا ہے؟ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ وہ آیت کا ظاہری ترجمہ تھا کہ جس میں سے خود آیت کے ذریعے میں نے اتنا ثابت کیا ہے کہ یہاں پر خواتین تو مراد نہیں ہیں، اہل بیت مراد ہیں، اور اہل بیت سے مراد حضرت علی ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین اور جناب فاطمہ زہرا ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ یہ بھی تو ثابت نہیں ہوتا ہے، صرف آیے کریمہ ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اہل بیت ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رجس سے، خبائث سے، معصیت سے، گناہ سے محفوظ رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کون ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو ہم اس پوری آیے کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزو، جاہلیت اولیٰ کا ذکر ہے کہ جاہلیت کی دور کی طرح اپنے حسن کو، اپنی زیبائش کو نامحرموں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ پیغمبر اکرم کی زوجات سے کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، زوجہ پیغمبر ہوں گی مگر زنانہ فطرت تو ہے، اسی لیے خاندان کے وقار کو نظر میں نہیں رکھا، اپنی اس زنانہ فطرت کی طرف آ گئیں اور رسول خدا کے وقار کو، ان کے گھرانے کی برتری کو نظر میں رکھے بغیر اپنی زینتوں کو دوسروں کی طرف ظاہر کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام سے ان کو
روکا اور روک کر جو تو نے کہا کہ یہ کام مت کرو، اور یہ اشارہ کیا کہ عورتوں کا مقام گھر میں یا گھر کے باہر کیا ہے؟ محترمانہ ہے، ان کو اپنی وقار کا خیال رکھنا چاہیے اور کبھی بھی اپنی زینتوں کو دوسروں کے اوپر ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو گویا وہ دور جاہلیت کی طرف پلٹ گیا ہے۔ آج فیشن کیا ہے؟ آج فیشن اسی دور جاہلیت کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہے۔ فیشن کے نام پر انسانوں کو کارٹونوں کی شکل میں ڈھال رہا ہے اور مہنگے جو تو اپنے دام ان سے وصول رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فیشن ہے، ٹھیک، اور لوگ اس کی تقلید میں یہ کام کر بھی رہے ہیں، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کو دقیانوسی بھی کہہ رہے ہیں، اور اس طریقے کے جوکر بن کے آ کے اپنا کالر پکڑ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ترقی یافتہ ہیں اور وسیع النظر ہے، براڈ مائنڈڈ ہے، کھلے ذہن کے لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ دور جاہلیت ہے، اس دوڑ کے پیچھے مت بھاگو۔ کلچر کی فقیری ان کے پاس ہونی چاہیے جن کا اپنا کوئی ذاتی کلچر نہ ہو، جن کا اپنا کوئی دین نہ ہو، جس مذہب میں ناخن کاٹنے سے لے کر دفن کرنے تک کے تمام احکام بیان کیے گئے، عورتوں کے لیے جداگانہ احکام ہیں، بچوں کے لیے جداگانہ احکام ہیں، مردوں کے لیے جداگانہ احکام ہیں، جوانوں کے لیے جداگانہ احکام ہیں۔ ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس مانگے کے کلچر اور جو تو اپنے ان کے فیشنوں کی طرف جو تو اپنے آپ کو کمتر کریں اور ان کے آگے جھکیں۔ اور عزیزو، یہ دور تو اب وہ جاہلیت اولا اگر ہے تو یہ زمانہ جاہلیت اخری ہے، یہ جاہلیت کا دوسرا مرحلہ ہے۔ کیا ہے آج کے زمانے میں؟ پہلے زمانے میں جاہلیت یہ تھی کہ بچی کو زندہ در گور کر دیتے تھے، تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بچوں سخت جنین کرواتے ہیں، بچوں کو پیٹ میں ہی مار دیتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں لڑکی ہے یا لڑکا ہے، 4 مہینے کا ہوا، 2 مہینے کا ہوا، وہیں پر دوائی کھلائی، اسے ختم کر دیا، مار دیا۔ تو کیا یہ جاہلیت نہیں ہے؟ تو صرف جاہلیت نے اپنی شکل بدل لی، مگر جاہلیت وہی جاہلیت ہے۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا، قتل عام کیا جاتا تھا، تو آج بھی بڑی بڑی جنگوں میں آپ اندازہ کریے پہلے آدمی کا زور کتنا چلتا ہوگا، 50 کو مارے گا، 100 کو مارے گا، آج 50,000 آدمی صرف ایک جنگ میں مارے گئے اور ساری دنیا بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہے۔ تو کیا یہ جاہلیت نہیں ہے؟ اور دانش مندوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے یہ بم اور ایٹم بم بنائے اور گرائے کس پر؟ نہتے افراد پر۔ آج جنگ تن بتن تو نہیں ہے کہ زور آزمائی کا پتہ چلے، بہادری کا پتہ چلے۔ آج تو اتنے جو اپنے کم ظرف لوگ ہیں، مجبور لوگوں پر، ان کے گھروں پر، ان کے بچوں پر حملہ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا دور جاہلیت نہیں ہے؟ یہ بھی دور جاہلیت ہے۔ اس زمانے میں فساد اور زنا جاہلیت کی علامت تھی، تو کیا آج وہ جاہلیت عام نہیں ہے؟ کیا آج ہم نے ہم جنس بازی کو، گے ازم کو عام نہیں کیا ہے؟ لیونگ ریلیشن شپ کو عام نہیں کیا ہے؟ پہلے برا مانا جاتا تھا، کسی جوان کو، کسی اکیلی لڑکی کو گھر نہیں دیا جاتا تھا، جب تک رشتہ معلوم نہ ہو تب تک کسی کو کرائے پہ گھر نہیں دیا جاتا تھا۔ آج باضابطہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ ہم لیونگ ریلیشن شپ کے لیے کرائے پہ گھر دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو برائی کی برائی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ دور جاہلیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو اس کام سے روکا، اور اس کے بعد اب یہاں پر عزیزو، یہاں پر ذکر ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اچانک لہجہ بدلا اور کہا کہ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس، آپ سے برائی کو دور کرے۔ کس سے؟ اہل البیتی، اہل بیت سے، ویطہرکم، اور آپ کو پاکیزہ قرار دے۔ کیسا پاکیزہ؟ تطہیراً، جیسے کہ پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ تو
تو یہاں پر اللہ کا ارادہ ہے عزیزو، ایک تو انما بتاتا ہے، یہ لوگ یہاں پر آ کے اہل سنت یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اہل بیت سے مراد زنان پیغمبر نہیں ہے، ہم مان لیتے ہیں، مگر جن اہل بیت کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کا یہ حکم تشریعی ہے، جیسے شریعت سب پہ نازل ہوئی ویسے ہی ان کے اوپر بھی نازل ہوئی۔ کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ گناہوں میں گرفتار رہیں؟ نہیں، اللہ ہم سے بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم پاکیزہ رہیں، ہم گناہوں سے دور رہیں، خباثتوں سے دور رہیں۔ ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت سے بھی چاہا۔ اب اہل بیت کو خاص کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک عام حکم ہے۔ عام حکم میں اور خاص حکم میں کیا فرق ہے عزیزو؟ عام حکم میں یہ فرق ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ شریعت کا کوئی حکم نافذ کرتا ہے تو حکم تو اللہ کا ہے، ارادہ اللہ کا ہے، مشیت اللہ کی ہے، لیکن بندوں کو اس بات کا اختیار دیا اللہ نے کہ وہ اس کو مانے یا نہ مانے۔ مثلا نماز ہم پر واجب کی، کیا سب نماز پڑھتے ہیں؟ روزہ ہم پر واجب کیا، کیا سب روزہ رکھتے ہیں؟ لیکن کیا وہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے آیا یا نہیں آیا؟ یہاں تک کہ کافروں کے لیے بھی آیا، کیونکہ اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا کہ تمام انسانوں کے لیے یہ شریعت آئی، مگر اسے کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ یہ اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ انہوں نے اہل بیت کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے کہا کہ یہ حکم بھی ایسے ہی ہے۔ اب اہل بیت کو حق ہے کہ وہ پاکیزہ رہیں یا نہ رہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکیزہ رہیں، مگر اب ان کا چونکہ یہ ایک شرعی حکم ہے، ہم کہتے ہیں جی نہیں، اگر شرعی حکم ہوتا تو لفظ انما اللہ استعمال نہیں کرتا، بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو عیوب سے محفوظ رکھے۔ اب تم کو عیوب سے محفوظ رکھے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، ان کے بارے میں خاص بات ہو رہی ہے، اس میں اللہ کا خاص ارادہ ہے۔ تو یہ ارادہ کیسا ارادہ ہے؟ یہ ارادہ تکوینی ارادہ ہے، ایک ہے تشریعی، دوسرا تکوینی۔ تکوینی کا مطلب کیا ہے؟ تکوینی کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی بات کا تکویناً اگر حکم دیتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہا کہ کن، تو وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا ثابت شدہ حکم ہے۔ تو یہاں پر اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت گناہوں سے محفوظ رہیں۔ اب یہ اہل بیت کون ہے؟ تو پنجتن پاک۔ پتہ کیسے چلا؟ روایتوں کے ذریعے۔ یہ روایتیں کہاں پر ہے؟ اہل سنت کی کتابوں میں۔ کتنی تعداد ہے روایتوں کی؟ 70 روایتیں ہیں۔ کس نے جمع کیا ہے؟ احقاق الحق میں ان روایتوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا اہل بیت علیہم السلام کو، اہل بیت علیہم السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں سے محفوظ کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ انہیں امامت کی ذمہ داری دی۔ اب یہاں پر ایک بات آتی ہے عزیزو، سوالات ذہن میں اٹھ سکتے ہیں، مگر میں اس وقت اس موقعیت میں نہیں ہوں کہ اس کے جوابات دوں، اگرچہ کہ مختصر یہ ہے، آپ یہ کہیں کہ اللہ معصوم رکھنا چاہتا ہے۔ کیسے معصوم رکھنا چاہتا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ وہ اپنے ارادے سے خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہیں تو پھر وہ تشریعی ہوا، تکوینی نہیں ہوا۔ تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہونا لازمی، جیسے دل آپ کے ارادے سے کام نہیں کرتا، جگر آپ کے ارادے سے کام نہیں کرتا، ایک سسٹم میں ڈھال دیا گیا اور وہ کام کر رہا ہے۔ تو اہل بیت علیہم السلام کو بھی کیا ایک سسٹم میں ڈھال دیا گیا ہے اور وہ خود بخود معصوم ہے؟ تو پھر یہ ان کے لیے کون سی فضیلت ہوئی؟ پھر وہ ہمارے لیے کیسے آئیڈیل ہوئے؟ خدا نہ خواستہ بالکل ایک ایسی مثال ہے جیسے ایک روبوٹ ہو، اس کو ایک سسٹم دے دیا گیا اور وہ اس کے حساب سے کام کر رہا ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ یہاں مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کے ذریعے اہل بیت کو معصوم کیا ہے، اور اللہ کا علم تکوینی ہے، تشریعی نہیں ہے۔ علم پیدائشی طور پہ انہیں دیا گیا ہے، انہوں نے حاصل نہیں کیا ہے، اور چونکہ ہر چیز کی برائی کو، خباثت کو وہ جانتے ہیں، تو اس علم کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔
اور یہی اللہ کا ارادہ ہے، اور وہ اللہ کا ارادہ ثابت ہوا ہے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں، اس کو انہوں نے اپنایا ہے۔ تو یہ اس کے اندر ایک اختیار بھی موجود ہے، حکم تکوینی ہے، مگر اہل بیت علیہ السلام اس عصمت میں خود شامل ہے، اور خود انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ ایک چیز ہے عزیزو، بہت ہی یہاں پر نازک مرحلہ ہے۔ یہی وجہ ہے جہاں پر ہم تکوینی کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے گناہوں سے، تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی پھر اہل بیت کی مثال ہم سے کیسے ہو سکتی ہے، وہ کہاں اور ہم کہاں، ان کو تو اللہ نے معصوم رکھا ہے، ان کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، ہم نفس میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، ہم پر شیطان غالب آ سکتا ہے، اسی لیے ہم گناہوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ کہہ کر اپنے آپ کو اہل بیت سے جدا کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ اہل بیت کو ما فوق البشر شخصیت سمجھ کر ہم ان کو اسوہ اور آئیڈیل بنانے سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہیں، وہ تو آسمانی شخصیت ہے۔ یہی وجہ ہر مسئلے میں کہتے ہیں اہل بیت نے یہ عبادت کی تو کہتے ہیں کہ وہ تو انہوں نے ہمارے دکھانے کے لیے کی، ورنہ ان کی ذات میں کیا کمی تھی۔ وہ سخاوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو ہم کو سکھانے کے لیے تھی۔ انہوں نے استغفار کیا تو کہا کہ وہ تو کبھی انہوں نے گناہ کیا نہیں ہے، تو وہ در حقیقت ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ تو ہر بات یہ کہہ کر ہم گزر جاتے ہیں، در حالی کہ ہمیشہ گناہ پہ ہی استغفار نہیں کیا جاتا۔ اللہ کی عظمت کے مقابل اپنی بندگی کو کمتر سمجھنا، یہ بھی ایک اظہار تذلل ہے، یہ بھی ایک اظہار کا طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے اہل سنت کیا کرتے ہیں، دعائے کمیل کے جملے، صحیفہ سجادیہ کے جملے لا کر کہتے ہیں کہ خود امیر المومنین استغفار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے نفس پر یہ ظلم کیا، آپ کہہ رہے ہیں وہ معصوم ہے، مگر ان کی عصمت کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے، روایتوں سے ثابت ہے۔ اب جب اصل چیز ثابت ہو گئی تو پھر ان دعاؤں کا کیا کیا جائے، ائمہ کے ان جملوں کا کیا کیا جائے؟ تو کہیں گے کہ وہ جملے در حقیقت وہ اپنے آپ کو اللہ کے مقابل کمتر سمجھتے ہیں، اپنی عبادت کو بھی ادنا ترین کوتاہی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسا حق ہے ویسا ہم نے وہ کام نہیں کیا، اور اس کوتاہی کو جو تو اپنے خطا شمار کرتے ہیں، ورنہ انہوں نے خطا نہیں کی۔ اب ہزاروں باتیں آ سکتی ہیں، اس کو پھر کسی موقع پر جناب موسیٰ نے ایک شخص کو قتل کر دیا، حضرت آدم نے درخت سے پھل کھا لیا، ٹھیک ہے، اور کسی نے کچھ کر دیا، جناب یونس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈھکیل دیا۔ تو یہ سب کام کس وجہ سے تھے؟ کیا یہ عصمت کے خلاف نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ اس کے اوپر کبھی اور گفتگو ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیے عزیزو۔ ایک بات اور کہتے ہیں اہل سنت، یہ کہتے ہیں کہ یطہرکم، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاکیزہ رکھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے پہلے وہ پاکیزہ نہیں تھے، تبھی تو اللہ انہیں پاکیزہ رکھ رہا ہے۔ مگر یہ بات غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک جگہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں تم کو ازواج مطہرہ، پاکیزہ حوریں دے گا۔ تو کیا یہ اب یہ حوریں پہلے سے نجس ہے؟ ان کے بارے میں تو آپ یہ نہیں کہتے ہیں، کیونکہ وہ تو فرشتے ہیں، ایسے ماحول میں رہے ہی نہیں، ان کو مطہرہ کہا جا رہا ہے، تو اس کو تو آپ آرام سے قبول کر رہے ہیں۔ اہل بیت کو مطہرہ کہا جا رہا ہے تو آپ کو یہاں پر شک ہو رہا ہے کہ یہ پہلے پاکیزہ تھے یا نہیں تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس طریقے سے حوریں خطاؤں سے محفوظ ہے، اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام بھی خطاؤں سے محفوظ ہے۔ پھر وہ لوگ تڑپ کے پھر دل ملا کر کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ عورتوں کی بات کرتے کرتے اچانک اہل بیت کا ذکر کیوں کیا؟ تو اب ان سے یہ کہنا ہے مثال کے ذریعے سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ لائبریری میں بیٹھے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں اونچی آواز میں بات مت کرو، یہ ماحول ایسا نہیں ہے، یہاں پر سب کتاب پڑھ رہے ہیں، یہاں پر خاموشی اختیار کرو۔ یونیورسٹی میں اگر گئے تو ابے تبے سے ارے ترے سے بات مت کرو، یہاں پر پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، پروفیسر رہتے ہیں، اس کا خیال رکھو۔
اگر کوئی بڑی شخصیت کار میں جا رہی ہے اور اطراف میں جوان بائک لے کے گھوم رہے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ شخصیت کا خیال کرو، یہ جو تو اپنے حکومت کی بڑی شخصیت یہاں سے گزر رہی ہے، تو اس کو ہم جو تو اپنے روکتے ہیں۔ تو گویا یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے، اے خواتین تمہارا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن تم کس کی بیوی ہو؟ رسول خدا کی بیوی ہو، کس کی جو تو اپنے ساس ہو؟ حضرت علی علیہ السلام کی ساس ہو، کس کی ماں ہو؟ جناب فاطمہ زہرا کی ماں ہو۔ تم کو اس خاندان کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، تم کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اہل بیت کا ذکر اس لیے کیا کہ کہیں خاندان رسول کو خطاب کرتے کرتے یہ خیال نہ گزرے کہ رسول خدا گویا اپنے گھر والوں کو، تمام گھر والوں کو کہہ رہے ہیں نہیں اس میں فاطمہ شامل نہیں ہے، اس میں علی مرتضیٰ شامل نہیں ہے، اس میں امام حسن شامل نہیں ہے، ان کے اندر یہ عیوب نہیں ہے جو عیوب ان کی خواتین میں موجود ہیں۔ یہ جتانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے ان کو الگ کیا گیا۔ ایک صلوات پڑھی عزیزوں۔ بس خلاصہ یہ کہ ہماری اب تک کی تمام گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل بیت علیہم السلام کو گناہوں سے، خطاؤں سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، نسیان سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ کیوں محفوظ رکھنا چاہتا ہے؟ کیونکہ ان کو ہمارا رہبر بنایا ہے، اپنا آئیڈیل بنایا ہے، اسوہ بنایا ہے۔ اگر ان کو ہم اپنا اسوہ قرار دیں تو ضروری ہے کہ ان کی کردار میں پاکیزگی ہو، اور تاریخ بتاتی ہے کہ ہم چھوٹا سا عیب بھی اہل بیت علیہم السلام کی زندگی سے نہیں نکال پاتے ہیں، لیکن جو ان کے مقابل افراد ہیں اور اپنے آپ کو خلیفہ وقت کہتے ہیں یا ام المومنین کہتے ہیں، ان کے کردار میں جھول پایا جاتا ہے۔ تو یہ خود ایک جو اپنے نمایاں مثال ہے۔ تو امامت کے لیے 2 شرطیں لازمی ہیں، ایک ہے علم، دوسرے عصمت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل بیت کو علم سے بھی نوازا اور عصمت سے بھی نوازا، اسی لیے ہم ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے، اور یقین مانیے اہل سنت یہ کہتے ہیں، قرآن سے ثابت کیجئے کہ اہل بیت معصوم ہے، قرآن سے ثابت کیجئے کہ اہل بیت امام ہے، آپ بھی طیش میں آ کر مت کہیے ہاں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، جنہیں قرآن سے خود ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ آیتوں میں کہیں بھی نام ذکر نہیں ہے، صرف علامت ذکر ہے۔ تو یہ پتہ کہاں سے چل رہا ہے؟ روایتوں سے پتہ چل رہا ہے۔ تو روایتوں کو پیش کیجئے، وہ روایتیں جو معتبر ہیں، وہ روایتیں جو متواتر ہیں، ورنہ وہ آپ کو ہرا دیں گے۔ وہ آپ سے صاف کہیں گے کہ کہاں ہیں بتائیے، یہ تو آپ من گھڑت بات کر رہے ہیں، آپ نے یہاں پر اضافہ کر دیا ہے، یہاں اہل بیت سے مراد آپ نے پنجتن لے لیے، یہاں پنجتن کا ذکر کہاں ہے قرآن مجید میں؟ تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ تاریخ سے روایتیں لے کر آئیں گے، اور وہ روایتیں جو ان کے نزدیک بھی معتبر ہے، ہمارے نزدیک بھی معتبر ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم دین کو دلیلوں کے ذریعے سمجھیں، اور جب دین کو سمجھ جائیں اور اہل بیت علیہم السلام کی امامت کو تسلیم کر لیں تو اے پروردگار تیری بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ بحق اہل بیت علیہم السلام ہمیں اہل بیت سے دین کو حاصل کرنے اور اس دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرما، ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے لگا دے، اور جو روزگار سے لگے ہوئے ان کے رزق حلال میں اضافہ فرما، ناقد خدا لڑکیوں کی شادیوں کا اہتمام فرما، جو مریض ہے بحق بیمار کربلا انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ اے پروردگار جو اپنے وطن سے دور ہے انہیں اپنے وطن لوٹنا نصیب فرما، جو تہمتوں کے شکار ہیں ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو بے گناہ قید خانوں میں اسیر ہیں انہیں اپنے رحمت سے آزاد فرما، جو مجاہدین مقامات مقدسہ کی حفاظت کر رہے ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو شہید ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، اور ہمیں ان کے حقیقی ناصرین میں قرار دے۔ اے پروردگار ہماری اس مختصر محفل کا ثواب حاضرین کے مرحومین اور جملہ مرحوم مومنین و مومنات کو ایصال فرما، اور آپ سے بھی گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مرحوم مومنین و مومنات بالخصوص حاضرین کے مرحومین اور بانی محفل کے مرحومین کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ۔